تو وہاں پر اس کے ساتھ ہیرو کا فوٹو نہیں چپکا سکتے. تو اگر دل پر نام محمد لکھا ہو تو پھر گندی فلمیں رات کے 3-3 بجے تک کیسے دیکھتے ہو؟ گندی پکچریں رات کے 3-3 بجے تک کیسے دیکھتے ہو؟ رسول اللہ کا کلمہ بھی پڑھتے ہو, سینے کے اندر نبی کا نام بھی رکھتے ہو, اور گندی فلمیں بھی دیکھتے ہو. میری قوم کے جوانوں, اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اور آپ سے میں پوچھنے لگا ہوں, اللہ اکبر, اگر رسول اللہ کا نام کہیں لکھا ہو اور اگر کوئی پھاڑ دے تو بولو آپ کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ کو, ہم تو جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. لیکن ایک بات کہتا ہوں, ارے نادان مسلمان, جس دل پر نام محمد تو نے لکھا ہے, اب اس دل کے اندر تو نشے کی محبت لے کر کے بیٹھا ہے, اب تو پکچر کی محبت لے کر کے بیٹھا ہے, اب تو فلموں کی محبت لے کر بیٹھا ہے, تو بتاؤ اس سے رسول اللہ کے دل کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اللہ کے نبی کے دل کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ مجھے بتاؤ, کیا آپ اپنے نبی کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہو؟ کیا آپ اپنے رسول کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہو؟ بس یہی پیغام آپ کو دینا ہے. مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کی, عشق کا دعویٰ کرنے والوں, محبت رسول کا دعویٰ کرنے والوں, ایک دن میں 100 مرتبہ نبی کے دل کو تکلیف پہنچانے والوں, میں تم سے پوچھتا ہوں, جو ماں کا دل ایک مرتبہ دکھائے, مرتے وقت تو اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا, جو رسول اللہ کا دل ایک دن میں 100 مرتبہ دکھائے, بتاؤ اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر. جب تم داڑھی منڈا کر, اپنے چہرے سے داڑھی نکال کر کٹروں میں پھینکواتے ہوگے, اس وقت تو نبی کا دل دکھتا ہوگا کہ نہیں دکھتا ہوگا؟ فجر کی نماز میں جب تم سوتے پڑے رہتے ہوگے, اس وقت تو رسول اللہ کا دل دکھتا ہوگا کہ نہیں دکھتا ہوگا؟ اللہ اکبر. جب تم کسی عورت پر پاپ کی نظر اٹھاتے ہوگے تو نبی کا دل دکھتا ہوگا کہ نہیں دکھتا ہوگا؟ جب حضور سے عشق ہی کیا ہے تو حضور کے لیے سب قربان کرنے کے لیے تیار ہو, تو گناہوں کو کیوں قربان نہیں کر دیتے؟ گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کیوں نہیں کر دیتے؟ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں یہ کیوں نہیں عرض کرتے کہ یا رسول اللہ, اب جیئیں گے تو آپ کے لیے, مریں گے تو آپ کے لیے, جو آپ کو پسند ہے وہی کریں گے, جو پسند ہے ہم اس کو چھوڑ دیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تحفظ ناموس رسالت کانفرنس. آپ نے سنا ہے ایک جوان ایسا بھی ہے, ایک جوان, سنیے عاشق لوگ کیسے ہوتے ہیں. ہم تو صرف زبان سے بات کرتے ہیں, نعت سن کر جھومنا یہ عشق کی علامت تو ہے, مگر حقیقت عشق ہے. اور میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں, آؤ اپنے آقا سے عشق کر لیں. اگر تم حضور سے عشق کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا, اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا. دنیا میں کبھی تم رسوا نہیں ہو سکتے, دنیا میں تم کبھی ذلیل نہیں ہو سکتے. عاشق رسول بن جاؤ, جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دو گے اس کی قسمت بدل جائے گی. تم روزی روٹی کے لیے ترستے ہو, عاشق رسول بن جاؤ, جس کو دیکھ لو گے اللہ اس کے گھر میں برکتوں کا دریا جاری کر دے گا. عاشق بن کر تو دیکھو, لیکن یاد رکھنا زبانی عاشق نہیں, صرف زبان کے دعوے دار نہیں. مجھے ایک عاشق رسول یاد آ رہا ہے, مجھے ایک عاشق رسول یاد آ رہا ہے. میں نے کہا کہ میں زیادہ دیر اس لیے کہ 12 بجے کے بعد تقریر کرنے کی میرا موڈ نہیں ہوتا. سچی بات تو یہ ہے, میں نے مولانا صادق صاحب سے بھی کہا کہ بھائی جس کو بھی تاریخ دے اس کو کہیں کہ میری تقریر 11 بجے کروائیں, لیکن بہرحال آپ بیٹھے ہیں تو میں نے کل بھی مختصری تقریر کی, 12 کے بعد مائک کھلا, آج بھی مختصر بولتا ہوں. لیکن ایک بات دیکھیے, ہم عشق کا دعویٰ کرتے ہیں, ایک ہی بات کرتا ہوں, چلو بات کر کے بات پوری کرتا ہوں. اگر کبھی سننا ہو تو مجھے 11 بجے مائک دینا, پھر میں لمبی تقریر کروں گا. لیکن آج میں مختصر آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں, ذرا دھیان دینا. ایک ہی بات میں بات پوری کر لیتا ہوں. ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں, ہم عاشق رسول ہیں, ہم عاشق رسول ہیں. میں کہتا ہوں عاشق زبان کے دعوے سے نہیں ہوتا, لڈو لڈو کہنے سے کبھی منہ میٹھا نہیں ہوتا. لیکن اتنا ضرور ہے, آپ مجھ سے بہتر عاشق رسول ہو, آپ مجھ سے بہتر عاشق رسول ہو. لیکن ایک بات میں کہتا ہوں میرے بھائی, عشق کی ڈگری
بیوی وہ ہے اللہ اکبر جس کے برابر جس کے مقابل کوئی نہیں ہو سکتا, جس کے برابر کوئی نہیں پہنچ سکتا. اللہ اللہ, مگر عاشق آدمی بنتا کیسے ہے؟ میں لڈو لڈو کہنے سے وہ میٹھا نہیں ہوتا. عشق کر کے تو دیکھو, جو عاشق ہوتا ہے اس کو راتوں کو نیند نہیں آتی, وہ راتوں کو درود پڑھتے ہوئے گزارتا ہے. جو عاشق ہوتا ہے وہ فجر کی نماز میں کبھی سوتا نہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ کے رسول نے فرمایا. قوت القلوب میں شیخ ابو طالب مکی لکھتے ہیں, یہ میرے علماء کرام میرے پیچھے بیٹھے ہوئے کچھ تو پلائی کر رہے ہیں, یہ میری تائید کریں گے. میں حدیث پڑھنے لگا ہوں, اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں, آپ کی بھی توجہ چاہتا ہوں. اپنے آپ کو دھوکہ مت دیجیے, عشق رسول کے نام پہ اپنے آپ کو دھوکہ مت دیجیے. حدیث سنیے, صاحب قوت القلوب لکھتے ہیں, اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجھ محمد سے عشق کا دعویٰ کرتا ہے, جو مجھ محمد سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ رات بھر سوتا رہتا ہے, میں محمد اعلان کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آقا ارشاد فرماتے ہیں, محمد رسول اللہ کا اعلان سنو. آقا فرماتے ہیں جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات سوتا رہے وہ جھوٹا ہے, جھوٹا, وہ کبھی سچا نہیں ہو سکتا. پتا چلا جو عاشق رسول ہوگا وہ پوری رات کبھی نہیں سوئے گا. عاشق رسول جب رات کو نہیں سوتا وہ راتوں کو حضور کے لیے جگتا ہے, کبھی درود پڑھتا ہے, کبھی تلاوت کرتا ہے, کبھی استغفار کرتا ہے, کبھی راتوں کو آنسو بہاتا ہے. تو بتاؤ عاشق رسول فجر کی نماز میں کیسے سو سکتا ہے؟ مسجدوں کو ویران کر کے عشق رسول کا دعویٰ کرنے والوں توجہ کے ساتھ سنو. عاشق انسان کیسے ہوتا ہے؟ جب تک اپنے محبوب کی بات نہ مانے, جب تک اپنے نبی کی بات نہ مانے, اس وقت تک آپ عاشق رسول نہیں ہو سکتے. مجھے ایک عاشق رسول یاد آ رہا ہے. کیسے عاشق تھے وہ لوگ؟ اللہ اکبر, ایک جوان ہے, اللہ اللہ, ایک جوان ہے, اس کو اللہ رب العزت کے رسول کی محبت نصیب ہو گئی, آقا کی محبت نصیب ہو گئی. اب دھیان سے سننا, وہ جوان اللہ اللہ ابتدا اسلام ہی میں اس کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی, مگر کیسا خوش نصیب ہے وہ جوان اللہ اکبر کہ اس نے بن دیکھے حضور سے عشق کیا ہے. حضور کو دیکھا نہیں ہے, حضور کو سنا ہے, بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں میرے آقا ہے ہی ایسے جو دیکھ لے ان سے عشق کرنے لگے, جو ان کو سن لے عشق کرنے لگے. کیسے ہیں میرے آقا اللہ اکبر. صحابہ کہتے ہیں حضور اتنے خوبصورت تھے کہ جو ایک مرتبہ دیکھ لیتا تھا حضور ہی کا ہو کر رہ جاتا تھا. حضور اتنے خوبصورت تھے, اگر دیواروں کے سامنے کھڑے ہو کر حضور مسکرا دیتے تو دیواروں کا عکس حضور کے چہرے میں نظر آیا کرتا تھا. حضور اتنے خوبصورت تھے کہ حضور کا سایہ کبھی زمین میں پڑتا نہیں تھا. اللہ اکبر. ایک جوان ہے, عشق و محبت کا امام کہہ لیجئے, ان کی ماں کو بھی ایمان کی دولت نصیب ہو گئی, ان کو بھی ایمان کی دولت نصیب ہو گئی. بار بار کوششیں کی رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کی, بار بار کوشش کی حضور کی بارگاہ میں حاضری دینے کی, لیکن ماں کے بڑھاپے نے ان کو نبی کی بارگاہ میں جانے نہیں دیا. جانتے وہ کون عاشق رسول ہے؟ اسی عاشق رسول کو سیدنا اویس قرنی کے نام سے جانا جاتا ہے. اللہ اکبر. کیسا ہے یہ عاشق رسول؟ نبی کی زیارت کے لیے نہیں گئے, اس لیے نہیں گئے زیارت کے لیے کہ ماں کی خدمت کون کرے گا, اگر میں چلا گیا تو ماں کی خدمت کون کرے گا. اللہ اکبر. ایک بہت بڑے بزرگ نے حضرت اویس قرنی کی زندگی پر ایک کتاب لکھی ہے, اس میں انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ ان کی زندگی لکھی ہے. کہتے ہیں اویس قرنی کا حال یہ تھا اللہ اکبر, روزانہ صبح کو ماں کے پاس آتے اور آ کر ماں کے قدموں میں بیٹھ جاتے اور ماں سے کہتے ماں اگر اجازت دو تو میں نبی کی زیارت کے لیے جاؤں. تو ان کی ماں کہتی نہیں بیٹا نہیں جانا. ذرا دھیان سے سننا, دیکھو عاشق کی پہچان کیا ہے, عاشق کی زندگی کیا ہے, عاشق کا طریقہ کیا ہے. ماں کہتی بیٹا نہیں جانا بیٹا, اس لیے کہ وہاں تو بڑے بڑے عقل مند گئے, انہی کے ہو کر رہ گئے, تم تو پہلے سے دیوانے ہو, اگر تم جاؤ گے تو تم کبھی واپس نہیں آؤ گے, اور وہاں تو ہزاروں موجود ہیں اور میری خدمت کے لیے تم اکیلے ہو. اگر تم چلے جاؤ گے تو ماں کی خدمت کون کرے گا, نابینا ماں کی خدمت کون کرے گا, بوڑھی ماں کی خدمت کون کرے گا. مسلمانوں ذرا غور کرو, میرے جوانوں ذرا غور کرو, نبی کا دیدار ایک طرف ہے اور ماں کی خدمت ایک طرف ہے. ماں کی خدمت کی خاطر اویس نبی کے دیدار کے لیے نہیں جا رہے ہیں. اور آج کل کے عاشق رسول لڑکوں کا کیا حال ہے, اگر ماں کہہ دے تیری پسند کی شادی مت کر تو وہ ماں کو گالیاں دیتے ہیں, باپ نے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں. اللہ اکبر. مسلمانوں جس راستے پہ تم جا رہے ہو وہ عشق مصطفیٰ کا راستہ نہیں ہے, وہ زبانی دعووں کا راستہ
رک گئے, اللہ اکبر. اور دیکھ زیارت کے لیے نہیں گئے. اور ویسے کرنی کا حال کیا تھا, جتنا کماتے تھے سب ماں پہ خرچ کرتے تھے, جتنا کماتے. اللہ آج کے عشق رسول کا دعویٰ کرنے والے چھوکرے ماں باپ کو ترساتے ہیں اور جلسوں میں نوٹ اڑاتے ہیں, جلسوں میں نوٹ اڑائیں گے, عرسوں میں نوٹ اڑائیں گے. میں منع نہیں کر رہا ہوں جلسے میں نظر دینے کے لیے اور عرسوں میں نظر دینے کے لیے, لیکن ایک بات تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, ماں باپ کو دوا کے لیے ترسا کر ناک خانوں پر, شاعروں پر, مقرروں پہ, پیروں پہ پیسے لٹانے والوں, قیامت کے دن اپنے نبی کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ بوڑھے ماں باپ کو ترساتے تھے اور جلسوں میں نوٹیں اڑاتے تھے. یہی تمہارا عشق رسول تھا, یہی تمہاری محبت رسول تھی. سیکھو عشق رسول کرنا. حضرت اویس قرنی اونٹ چراتے تھے, اونٹ چرانا آپ کا پیشہ تھا, اور اس سے جتنی رقم ملتی شام کو سب ماں کے قدموں میں رکھ دیتے, سب ماں کے قدموں میں رکھ دیتے. اور آپ کیا کھاتے؟ پتلیاں کھجور کی چنتے, اس کو دھلتے اور دھل کر اس کو کوٹتے اور کوٹ کر کے اس کو پانی میں ڈال کے پی لیتے. یہ نہیں کہتا کہ آپ ایسا کریں, ہم اور آپ اتنا محنت نہیں کر سکتے, لیکن اتنا تو کر سکتے کہ ماں باپ کی خدمت کریں. ماں باپ کو خوش کرنے پہ نبی خوش ہوتے ہیں, ماں باپ کو خوش کرنے پر خدا خوش ہوتا ہے. اللہ اکبر. لاکھوں لاکھ کے جلسے کریں گے, لیکن اگر ماں باپ کی دواخانے کا بل دینے کی بات آئے تو دواخانے میں بھائی بھائی آپس میں لڑتے, تیری ماں نہیں ہے تو بل دے, تیرا باپ نہیں ہے تو بل دے. یہ حالات ہیں, ایسا مت کیجئے. اللہ رسول کی خوشی ماں باپ کی خوشی میں ہے, اور اگر ماں باپ کو دکھی کیا, ماں باپ کو ناراض کیا, حضور تم سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے, آقا کبھی تم سے راضی نہیں ہو سکتے. سیدنا اویس قرنی روزانہ اپنی ماں کے پاس آتے ہیں اور ماں سے کہتے ہیں, ماں حضور کی زیارت کو جی چاہتا ہے, ماں جاؤں, ماں منع کر دیتی ہے. پھر کہتے ماں جاؤں, ماں منع کر دیتی ہے. پھر کہتے ماں جاؤں, ماں منع کر دیتی ہے. ایک دن ماں نے سوچا یہ میرا بیٹا اویس دیوانہ ہے, دیوانہ روزانہ آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے کہ حضور کی زیارت کے لیے جانا ہے, میں روز روز منع کرتی ہوں, آخر میں کب تک دل پہ پتھر رکھ کر کے منع کروں. آج میں ان کو اجازت دے ہی دیتی ہوں, لیکن آج ایسی اجازت دوں گی کہ اس کے بعد کبھی یہ اجازت مانگیں گے نہیں, کبھی اجازت مانگنا بھول جائیں گے. اویس قرنی ایک دن صبح کو آئے, ماں کے قدم پکڑ کر بیٹھ گئے اور ماں سے کہا, ماں اگر اجازت دو تو میں رسول اللہ کی زیارت کے لیے جاؤں. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا. ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا جاؤ, میری طرف سے اجازت ہے, بالکل جاؤ, ضرور جاؤ. اتنا سننا تھا, لیکن ماں نے کہا ایک بات کان کھول کے سن لو اویس, جانا ضرور جانا, لیکن ایک بات یاد رکھنا, 8 پہر کے اندر اندر تمہیں واپس آنا ہے. 8 پہر کا مطلب کیا؟ آج کل کے حساب سے محتاط اندازے کے مطابق جب میں نے سوچا تو مجھے پتا چلا 8 پہر کا مطلب ہوتا ہے کم و بیش 24 گھنٹے. یعنی اویس تم مدینے جا تو رہے ہو مگر 24 گھنٹے کے اندر اندر واپس آنا. اگر تم 24 گھنٹے میں واپس نہیں آئے تو میں تم کو قیامت میں معاف نہیں کروں گی, تم کو 24 گھنٹے میں واپس آنا ہی پڑے گا. اب کہاں یمن, کہاں مدینہ منورہ. آج فلائٹ سے سفر کرو تو تقریباً یمن سے مدینہ منورہ کے 2.5 گھنٹے لگتے ہیں, فلائٹ میں 2.5 گھنٹے لگتے ہیں. اور ماں کیا کہہ رہی ہے, 1 مہینہ جانے کو لگتا ہے, 1 مہینہ آنے کو لگتا ہے, اور ماں کہہ رہی کہ 24 گھنٹے میں واپس آنا. لیکن کیسا عاشق تھا وہ, اللہ اکبر. نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, فوری طور پر جلدی سے ماں کے قدم چوم کے نکل گئے مدینہ منورہ کی طرف. دیکھو یہ عشق کی برکت ہے, سچے عشق کی برکت. کاش کہ میری قوم عشق رسول سیکھ لے, محبت رسول سیکھ لے. 2 جملوں میں عشق رسول یہ ہے کہ جو حضور کی باتوں پر عمل کرنا شروع کر دے, حضور نے جو کرنے کا حکم دیا وہ کرے, اور جس سے رکنے کا حکم دیا رک جائے, وہ سچا عاشق رسول ہے. جو ایسا عاشق بن جاتا ہے پھر اللہ اس کو
کو کیا مقام عطا کرتا ہے. اویس قرنی چلے جا رہے ہیں, چلے جا رہے ہیں, کبھی چلتے ہیں, کبھی دوڑتے ہیں, کبھی چلتے ہیں, کبھی دوڑتے ہیں. جب ماں کا خیال آتا ہے تو اویس قرنی دوڑنے لگتے ہیں. جب حضور کا خیال آتا ہے تو سوچتے ہوں گے اویس نبی کی گلی میں جا رہے ہو اور ایسے دوڑتے دوڑتے جا رہے ہو, ایسے دوڑتے دوڑتے نبی کی گلی میں نہیں جاتے. اللہ اکبر. حضور کا خیال آتا ہے تو دوڑنا بند کر دیتے ہیں, ماں کا خیال آتا ہے دوڑنا شروع کرتے ہیں. بالآخر عشق کے اس مستانے پر خدا کا یہ کرم ہوا, اللہ نے زمین کو حکم دیا اے زمین سمٹ جا اور اویس کو مدینہ منورہ سے قریب کر دے. کیا شان ہوئی, زمین سمٹ گئی, زمین سمٹ گئی اور حضرت اویس قرنی سورج چاشت کی طرف آنے سے پہلے پہلے مدینہ منورہ کی سرحدوں میں پہنچ گئے. اب ذرا دھیان دینا, میں چشم تصور سے جب میں وہ منظر دیکھتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ کیا کیفیت ہو رہی ہوگی اس عاشق صادق کی. ارے 14ویں صدی کا عاشق رسول جب مدینہ منورہ جاتا ہے تو جیسے جیسے شہر مدینہ قریب آتا ہے اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگتی ہے, اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہے, دل کا حال زیر و زبر ہونے لگتا ہے, وہ سارے غموں کو بھول جاتا ہے. اللہ آپ کو بھی جلد مدینہ منورہ دکھائے. جیسے جیسے شہر رسول قریب آتا ہے دل کہتا ہے میں تنہا نہیں ہوں, میرا کوئی ہے, میرا کوئی ماں باپ ہے, میرا کوئی ملجا ہے, میرا کوئی آقا ہے, میرا کوئی غمگسار ہے. اللہ اکبر. میں یتیم نہیں ہوں, میری کوئی سرپرستی کرنے والا موجود ہے, میرا کوئی وکیل موجود ہے, میرا کوئی کفیل موجود ہے. اللہ اکبر. جب دور سے مسجد کے مینار نظر آئے, عاشق کو بخشش کے آثار نظر آئے, اللہ اکبر. ذرا غور تو کریں, 14ویں صدی کے عاشق کا یہ حال ہے تو اس وقت وہ عاشق صادق کا کیا حال ہوگا جسے دنیا امام عشق و محبت کہتی ہے اپنے دور کا. اللہ اکبر. ذرا غور تو کریں, مجھے ایسا لگتا ہے چشم تصور سے کہ جیسے اویس قرنی مدینہ منورہ کی سرحد میں پہنچے ہوں گے تو اللہ مدینہ منورہ کے پتھروں کو اٹھا کر کبھی چومتے ہیں, آنکھوں سے لگاتے ہیں اور کہتے ہوں گے پتھروں اے پتھروں, پتھروں اے پتھروں, مدینہ منورہ کے پتھروں تم کتنے خوش نصیب ہو. میں تو ایک جھلک دیکھنے ترستا ہوں, تم تو میرے محبوب کو بار بار دیکھتے ہیں, تم نے میرے محبوب کو ہر بار دیکھتے ہیں. تم نے کتنا دیکھا ہوگا جب وہ اندازے دل زبانہ سے چلتے ہوں گے تو تم ان کی نالین کو بوسے دیتے ہوں گے, تم ان کی نالین کو چومتے ہوں گے. اویس قرنی کبھی پتھروں کو چوم رہے ہوں گے, کبھی درختوں کو چوم رہے ہوں گے, کبھی مدینہ منورہ کی پوشیدہ دیواروں کو چوم رہے ہوں گے. اسی دیوانگی کے عالم میں اویس قرنی چلتے چلتے مسجد نبوی کے دروازے تک پہنچے اور اچانک کسی سامنے آنے والے سے پوچھا کیا میں اللہ کے رسول سے ملاقات کر سکتا ہوں, کیا میں حضور سے ملاقات کر سکتا ہوں. کہنے والا کہتا ہے یہ وقت تو اللہ کے نبی کا مسجد نبوی میں آنے کا نہیں ہے. حضور تو مسجد میں یا تو وفود سے ملاقات کرنے آتے ہیں, یا تو فیصلہ کرنے آتے ہیں, یا تو نماز پڑھنے آتے ہیں. یہ وقت مسجد نبوی میں آنے کا نہیں, یہ تو چاشت کے بعد کا وقت حضور کے آرام کا وقت ہے. اس وقت تو اللہ کے رسول کسی سے ملاقات نہیں کرتے, حضور آرام کر رہے ہوں گے. ایک کام کرو, اگر جلدی میں ہو تو اللہ کے رسول سے ملاقات اگر ہو سکتی ہے تو حجرہ عائشہ میں ہو سکتی ہے. جاؤ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے سوال کرو, اگر حضور ہوں گے تو تمہاری ملاقات ہو جائے گی. لیکن رکو, ٹھہرو, ظہر کا وقت آنے تو حضور مسجد میں آئیں گے. انہوں نے روتے ہوئے کہا اے اللہ کے بندے میں نہیں رک سکتا کیونکہ مجھے فوراً سفر پر روانہ ہونا ہے, جلدی سے اپنے گھر لوٹنا ہے. تو کہا پھر جاؤ حجرہ عائشہ میں اور وہاں جا کر حضور سے ملاقات کی درخواست کرو. اویس قرنی حجرہ عائشہ پہ کھڑے ہو گئے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے تصدیق کے لیے عرض کی کہ کیا میں حضور سے ملاقات کر سکتا ہوں. اندر سے آواز آئی کون ہو؟ جواب دیا میں یمن سے آیا ہوں, قرن کا رہنے والا ہوں, ایک جھلک دیکھنے کی امید لے کر آیا ہوں, کیا اللہ کے رسول سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ ام المومنین نے کہا نہیں, اللہ کے رسول اس وقت گھر میں نہیں ہے, وہ باہر گئے کسی کام سے. رکو, ٹھہرو, وہ آئیں گے ملاقات ہو جائے گی. حقیقت ان کی زبان سے نکل گئی, نہیں امی جان میں رک نہیں سکتا
کیونکہ مجھے 8 پہر کے اندر اندر یمن واپس جانا ہے۔ حقیقت جلدی جلدی میں زبان پر آ گئی، حقیقت چھپنے سے نہ چھپی۔ ام المومنین کو کہا امی جان مجھے یمن جانا ہے 8 پہر کے اندر اندر۔ ام المومنین نے سوچا کوئی دیوانہ تو نہیں، کوئی دیوانہ تو نہیں، ارے یمن جانے کے لیے 1 مہینہ لگتا ہے، 8 پہر میں کوئی یمن کیسے پہنچ سکتا ہے؟ کہا ارے تو دیوانہ تو نہیں، 8 پہر میں کوئی یمن کیسے پہنچ سکتا ہے؟ کہا تیرا نام کیا ہے؟ تو کہا میرا نام میرے محبوب جانتے ہیں، میرا نام میرے آقا کو پتا ہے۔ میرے بھائیوں یہی تو ہے کہ حضور اپنے ہر عاشق کا نام بھی جانتے ہیں، صرف نام نہیں جانتے، اس کے باپ کا نام بھی جانتے ہیں، صرف اس کے باپ کا نہیں اس کی ماں کا نام بھی جانتے ہیں، حضور اس کا چہرہ بھی جانتے ہیں۔ بلکہ یہ سچائی کہہ دوں، حقیقت خدا کی عزت کی قسم، میرے نبی کو عاشقوں کے قدموں کی آہٹ کو بھی پہچانتے ہیں۔ جو نبی عاشقوں کے قدموں کی آہٹ کو جانتا ہو، آج یہ امت اس رسول کو فراموش کر چکی ہے۔ کانوں میں بھولنے والوں، گناہوں میں نبی کو بھولنے والوں، بے نمازی پن میں نبی کو بھولنے والوں، مال کی محبت میں نبی کو بھولنے والوں، دنیا کی چاہت میں نبی کو بھولنے والوں۔ ارے ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس سے 1400 سال پہلے نبی پوری رات تمہاری اور میری مغفرت کے لیے دعا کر رہے تھے۔ جب میرے اور تمہارے گناہ میرے نبی کو یاد آتے تھے تو میرے نبی ہمارے نام لے لے کر کے امتی امتی کہہ کر کے میرے آقا مغفرت کی دعائیں کرتے تھے، امت کہہ کر حضور مغفرت کی دعا کرتے تھے۔ وہ رسول جو ہر وقت ہمیں یاد کرتے رہے، آج ہم اس رسول کو بھول گئے۔ نبی ہمیں جلسے میں یاد آتے ہیں، جلسے کے سوا کہیں یاد نہیں آتے۔ کھڑے ہو کر استنجا کرنے والوں، کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ جب تم کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتے ہوگے اس وقت رسول اللہ کا دل کتنا دکھتا ہوگا، ذرا غور تو کرو۔ پوری زندگی مشرکوں کی طرح، کافروں کی طرح، یہود و نصارہ کی طرح گزار رہے ہو۔ شادیوں میں ڈی جے بج رہے ہیں، جہیز کی لعنت عام کر دے رکھی ہے۔ اللہ اکبر، شادیاں ہوتی ہے تو کار مانگتے ہو، شادیاں ہوتی ہے بائک مانگتے ہو، شادیاں ہوتی ہے جہیز مانگتے ہو۔ بتاؤ نبی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ اللہ اکبر، زبان کے عاشق بن کے دل کے منافق نہ بنو۔ جس نبی کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی، اس کی نگاہ سے میرے اور تمہارے دل کے حالات کیا چھپ سکتے ہیں؟ نہیں، دھوکہ نہ دو، ایسا نہ کرو۔ انسان کہیں تو وفادار ہوتا ہے، اگر نبی کی بارگاہ میں بھی وفادار نہ ہوں گے تو بولو کہاں وفادار ہوں گے؟ میرے ساتھ بے وفائی کرنے والوں، مجھے کوئی غم نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ بے وفائی کر دوں، یہ بھی کوئی غم کی بات نہیں ہے، لیکن کم سے کم جانے وفا، مصطفیٰ جانے رحمت سے تو وفا کر لو، ان کا تو دل کچھ کر لو۔ یار سب کے دل دکھائے، کیا آپ نبی کا دل بھی دکھانے لگ گئے ہو؟ اللہ اکبر، سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں گناہ چھوٹا ہو یا بڑا میں نہیں جانتا کہ اس کا عذاب کیا ہوگا، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں گناہ کوئی کرو اس سے نبی کا دل دکھتا ہے، نبی کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، نبی کے دل کو اذیت پہنچتی ہے۔ فجر کی نماز میں سونے والوں، کبھی آنکھیں بند کر کے تنہائی میں بیٹھ کے سوچو تو کہ میری 10 منٹ کی نیند سے نبی کا کتنا دل دکھتا ہوگا، نبی کے دل کو کتنی اذیت پہنچتی ہوگی۔ اللہ اکبر، آئیے جلدی بات پوری کر لوں۔ اویس قرنی سے پوچھا امی عائشہ نے تیرا نام کیا ہے دیوانے کا؟ وہ نام جانتے ہیں۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ آنکھ میں آنسو آ گئے۔ ام المومنین کو کہا امی جان 8 پہر کا وقت میری ماں نے دیا ہے، بوڑھی ماں نے، میں حضور کی زیارت کے لیے آیا تھا اور آپ کہہ رہی کہ وہ گھر میں نہیں ہے، افسوس میری یہ تمنا پوری نہ ہو سکی اور اب میں بغیر زیارت کے جا رہا ہوں، لیکن جاتے جاتے میں 2 باتیں کر کے جا رہا ہوں۔ امی جان، ام المومنین نے کہا کیا ہے؟ کہا ایک تو یہ کہ جب میرے آقا آئے تو میرے آقا کو میرا سلام پیش کر دینا اور کہنا حضور ایک دیوانہ آیا تھا یمن کا رہنے والا، کرب کا رہنے والا، آپ کو سلام پیش کر گیا ہے۔ اور دوسری عرض یہ ہے کہ آقا جب قیامت کے دن آپ اپنی امت کی بخشش اور شفاعت کریں تو اس وقت اس غلام کو اور اس کی امی کو بھول مت جانا، میری بھی شفاعت کرنا، میری ماں کی بھی شفاعت کرنا۔ اور یہ کہہ کے پھول پھول کر رونے لگے۔ ام المومنین نے کہا اپنا نام تو بتاؤ۔
का नाम वो जानते हैं। अच्छा मैं चलता हूँ, उनको मेरा सलाम कहना। अब मुसलमानों सुनो, गौर से सुनो। जब उवैस करनी वापस रोते हुए लौटे, अभी मदीने मुनव्वरा के बाहर कदम भी ना निकाला होगा कि हुजूर घर में तशरीफ लाए, और आकर हुजूर ने दाएं बाएं देखा और हुजूर रोने लगे। हुजूर के इश्क में सारी दुनिया रोती है, लेकिन हुजूर अगर किसी के लिए रोए तो फिर वो भी बंदा कमाल का है। क्या बात है। हुजूर ने दाएं बाएं देखा और पूछा, रोने लगे। तुम की हुजूर मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, हुजूर आप क्यों रो रहे हैं, रोने की वजह क्या है? आका फरमाते, आयशा क्या कोई आया था? क्या बात है। आयशा क्या कोई आया था? उम्मुल मोमिनीन ने कहा, या रसूल अल्लाह लोग तो रोज ही आते हैं, क्या कोई आया था? इरशाद होता है, जो रोज आते हैं वो और है, और जो आज आया था वो और है। आयशा आज मदीने की फजाओं में आशिक की खुशबू आ रही है, आज मदीने की हवाओं में आशिक की खुशबू आ रही है। कोई आया था? उम्मुल मोमिनीन ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, एक दीवाना था, दीवाना था या रसूल, एक दीवाना था। उसका नाम क्या था? हुजूर उसने अपना नाम नहीं बताया। वो कहता था कि वो मुझे जानते, वो कहता था कि वो मुझे जानते, उसने अपना नाम नहीं बताया। तो आका ने फरमाया, अच्छा क्या उसके सर पर चरवाहों की तरह रुमाल लपेटा हुआ था? उम्मुल मोमिनीन ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, उसकी दाढ़ी बड़ी बड़ी बिखरी हुई थी। हाँ या रसूल अल्लाह, उसका चेहरा बड़ा और गंदुमी था। हाँ या रसूल अल्लाह, उसके चेहरे से हैबत टपक रही थी। हाँ या रसूल अल्लाह, उसके हाथ पर अंडे जैसा सफेद निशान था। हाँ या रसूल अल्लाह, बिल्कुल ऐसा ही। हुजूर रो पड़े, अच्छा उवैस आया, अच्छा उवैस, मेरा उवैस आया था। हुजूर हुलिया तो यही था, उसने वो यमन का रहने वाला जी, हुजूर वो यमन ही का बताता था, वो कर्न का रहने वाला जी, हुजूर वो कर्न ही बताता था। आका फरमाते हैं, आयशा वो उवैस था, उवैस तू जानती है उवैस की शान क्या है? हुजूर क्या है? आका फरमाते हैं, जब वो मेरी उम्मत के लिए दुआ करे तो अल्लाह मेरी उम्मत को बेहिसाब जन्नत अता फरमा दे। उसका ये मकाम है आयशा, उसका ये मकाम है कि अगर वो मेरी उम्मत के लिए दुआ करे तो अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। उम्मुल मोमिनीन ने इसकी, या रसूल अल्लाह उसको ये मकाम कैसे मिला, उवैस को ये मकाम कैसे मिल गया? हुजूर ने दो चीज पे फरमाया, मुझसे इश्क किया और मेरे इश्क में माँ का वफादार बन गया। मुझसे इश्क किया और मेरे इश्क में माँ का वफादार बन गया। अल्लाह ने उसको ये मकाम अता फरमाया। गौर फरमाए, जो इश्क करेगा वो माँ का कभी गद्दार नहीं होगा, जो इश्क रसूल करेगा वो बाप का कभी गद्दार नहीं होगा, जो इश्क रसूल करेगा वो मस्जिद का कभी गद्दार नहीं होगा। मस्जिदों को सूनी सूनी करके इश्क मुस्तफा का दावा करने वालों, तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर क़यामत के दिन हुजूर से मुलाकात हुई है? आप क्या कहते हो ना, बहुत बड़ी बड़ी हंसते हो, क़यामत में हुजूर से मुलाकात होगी, दीदार होगा, तो जो होगा देखा जाएगा, और हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। मैं तो आखिरी बात करने चला था, लेकिन एक आखिरी बात ऐड कर दो अगर कहो तो। जी हाँ, सुन लीजिए, क़यामत का दिन